آج کی کہانی کا نام ہے بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ اپنے حسین ترین باغ میں ٹہل رہا تھا۔ وہ باغ خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جس طرف بھی نظر اٹھ جاتی وہاں خوبصورت پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ ایک پھول کو دیکھ کر وہ مچل اٹھا اور بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور اس پھول کو توڑ دیا۔ ابھی بادشاہ اس پھول کی خوشبو بھی سونگھ نہ پایا تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہوا میں اڑتا گیا اور ایک فقیر کی جھولی میں جا گرا۔ وہ فقیر کی طرف بڑھا تاکہ اس سے پھول لے سکے، مگر جب بادشاہ نے فقیر کی جھولی میں دیکھا تو پھول غائب تھا۔ فقیر نے بادشاہ کو غمگین دیکھ کر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی جانب پھیلا دیا۔ بادشاہ نے جو اپنے ہاتھ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی خوبصورت لال تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی ہتھیلی پر سے نظریں ہٹا کر فقیر کو دیکھا تو فقیر بھی غائب ہو چکا تھا۔ اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے بستر پر تھا۔ او یہ خواب تھا، بادشاہ نے اپنے آپ سے کہا۔ صبح دربار میں تخت پر بیٹھتے ہی بادشاہ کو رات کا خواب یاد آ گیا اور اس نے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ان میں سے ایک بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا، بادشاہ سلامت، خواب بہت اچھے۔ خواب کی تعبیر کے مطابق آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری ہو جائے گی، لیکن اس خواہش کے پورے ہونے سے پہلے کوئی بری خبر ملے گی۔ بادشاہ نے سب ہجومیوں کو شاہی خزانے سے قیمتی جواہرات انعام دیے۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کا کوئی لڑکا ہوتا جو ملک پر حکومت کرتا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شہزادی کو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کی سیر پر گئی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ شہزادی نور کو دریا کے کنارے چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ لڑکتی ہوئی نیچے گر پڑی۔ اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا۔ سر پر چوٹ لگتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ دریا بہت گہرا اور چوڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے دریا میں پانی کافی زیادہ تھا۔ پانی شہزادی نور کو بہا لے گیا۔ شہزادی نور کی سہیلیاں دور سے یہ منظر دیکھ کر شہزادی کی طرف ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں۔ ان کے شور مچانے پر شاہی محافظ دوڑتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا کر شہزادی نور کو پانی میں تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر شہزادی کا دور دور تک کچھ پتہ نہ چلا۔ سب ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ بادشاہ کو جب اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو اس کا صدمے سے برا حال تھا۔ بادشاہ نے شہزادی نور کو تلاش کرنے کے لیے ماہر تیراک بھیجے اور شہزادی ڈھونڈنے والے کو بڑے انعام دینے کا اعلان کر دیا، مگر بہت دن گزر گئے اور کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، بادشاہ کے اس صدمے کا اثر کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ بادشاہ نے اس صدمے کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ شہزادی نور کے سر پر چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ بے ہوشی کی حالت میں دریا کے پانی میں بہتی سرد بہار ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے پانی سے نکالا اور جب بے ہوش دیکھا تو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے، لیکن جب وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ سمجھے کہ مر چکی ہے۔ اسی وقت ایک نوجوان فقیر وہاں نکلا۔ انہوں نے جو لڑکی کی حالت دیکھی تو آگے بڑھا، اس کی نبض دیکھی اور کہا، یہ زندہ ہے۔ میں اس لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یہ ہوش میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ فقیر نے دعا کی اور ادھر لڑکی نے آنکھیں کھول لی۔ شہزادی نور نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ایک بزرگ نے کہا، بیٹی تم اس وقت ہمارے گاؤں میں ہو، تم بتاؤ تم کون ہو اور دریا میں کیسے گری؟ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تمہارے لباس سے لگتا ہے کہ تم کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ شہزادی نور کے سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، وہ کچھ نہیں بتا سکی۔ بیٹی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں خود کو معلوم بھی نہیں کہ تم کون ہو، اس لیے تمہارے گھر والوں کے پاس بھی نہیں پہنچا سکتے۔
تمہیں ابھی بڑی لمبی عمر گزارنی ہے، اگر تمہیں پسند ہو تو ہم تمہاری شادی فقیر سے کروا دیں، جس کی دعا سے تم کو نئی زندگی ملی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا۔ شہزادی نور نے ایک نظر جوان فقیر کو دیکھا اور حامی بھر دی۔ اس وقت مولوی کو بلا کر ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نوجوان فقیر جس کا نام عبداللہ تھا، اس کا گاؤں میں کوئی گھر نہیں تھا اور جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل سے سوکھی لکڑیاں اور پھل لے جا کر گاؤں میں فروخت کرتا اور اپنی جھونپڑی میں جا کر اللہ کی عبادت میں ساری رات مشغول رہتا۔ کچھ عرصے بعد شہزادی کو ایک خوبصورت سا بیٹا تھا کہ جس کا نام ان دونوں نے مشورے سے رستم رکھا۔ شہزادی اس کی معصوم حرکتوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی رہتی۔ جیسے جیسے رستم بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ نانا یعنی بادشاہ سے بہت ملتا جاتا۔ شہزادی رستم کبھی کبھی دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ یہ چہرہ اس نے جانا پہچانا لگتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس چہرے کو بہت پہلے سے جانتی ہے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے چہرہ کہاں دیکھا ہے۔ دن گزرتے گئے اور رستم 18 سال کا ہو گیا۔ وہ جنگل میں تیر کمان لے کر نکل جاتا اور شکار کرتا تھا۔ اس طرح 2 سال اور گزر گئے اور وہ 20 سال کا خوبصورت جوان ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ شکار کرتے ہوئے اپنے ملک کی سرحد عبور کر کے جنگل میں ایک طرف آ نکلا، جہاں رستم ایک پتھر پر بیٹھا دھوپ کھا رہا تھا۔ بادشاہ کی رستم پر نظر پڑی تو وہ چونک گیا۔ وہ بادشاہ کی جوانی کا بھرپور عکس تھا۔ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے ہم شکل کو دیکھ رہا ہے۔ نوجوان تم کون ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ رستم سپاہیوں اور بادشاہ نے بات سے سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت ہی ہو سکیں۔ بادشاہ سلامت، میں غریب لکڑہارا کا بیٹا رستم، اور نزدیک ہی ہماری جھونپڑی ہے، ہم تمہارے والد سے اسی وقت ملنا چاہتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ آئیے میں آپ کو اپنے والد سے ملواتا ہوں، رستم نے کہا۔ رستم بادشاہ کو لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ عبداللہ نے جب بادشاہ کو دیکھا تو احترام کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کی شکل مجھ سے کیوں مل رہی ہے اور تمہاری شادی کس خاندان میں ہوئی تھی؟ عبداللہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میری جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی میں اس کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اتنا پتہ ہے کہ وہ دریا میں بہتی ہوئی یہاں سے قریب گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ گاؤں والوں نے مناسب خیال کرتے ہوئے میری اس سے شادی کروا دی۔ اس طرح اس لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ رستم ہمارا بیٹا ہے، اس کی شکل آپ سے ملتی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں لڑکے کی ماں کو بلاتا ہوں۔ عبداللہ اٹھا اور اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ شہزادی نے اجنبی نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھر چکر کھا کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے وقت چارپائی کی لکڑی سے اس کے سر پہ لگ گئی۔ بادشاہ تڑپ کر آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے عبداللہ نے اسے سنبھال لیا۔ شہزادی بے ہوش تھی۔ رستم نے ماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ بادشاہ کو دیکھ کر بے اختیار اسے لپٹ گئی۔ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ خوشی سے دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کی یہی کیفیت تھی۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا اور عبداللہ سے کہا، اب تم تینوں میرے ساتھ محل میں رہو گے۔ خوددار عبداللہ بادشاہ کے ساتھ شاہی محل جانے کو تیار نہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی خواہش بھی رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کا داماد بن چکا تھا۔ وہ بادشاہ کا داماد اور اس کا بیٹا بادشاہ کا نواسہ تھا۔ بادشاہ کے اصرار پر وہ شاہی محل رہنے پر راضی ہو گیا۔ بادشاہ عبداللہ کی ذہانت اور نیک دلی دیکھ کر حکومت کے منظمی اور فلاحی معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ ذہانت اور صلاحیت کے لیے انسان کا دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ بادشاہ نے رستم کو قابل استادوں سے تعلیم دلوائی اور اسے حکمرانی کی اونچ نیچ سمجھانے کے بعد تخت اس کے حوالے کر دیا۔